بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ. واجب الاحترام محترم صحافی حضرات اور دیگر تشریف لائے ہوئے ذمہ داران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عمومی طور پہ میڈیا سے ذرا پرہیز کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ اپنی توانائی جو ہے کنسٹرکٹیو کام میں کروں. مگر آج بڑے عرصے کے بعد میں پریس کانفرنس کرنے پہ اپنے آپ کو جب دل بھر گیا تو میں نے سوچا کہ پریس کانفرنس اب کرنی چاہیے اور قوم کو آگاہی بھی دینی چاہیے. اس ملک کے اندر 25 جولائی کو جو انتخابات ہم پر مسلط کیے گئے، جو کہ فیئر، فری اور ٹرانسپیرنٹ نہیں تھے، آر ٹی ایس سسٹم کو بٹھا کر R45 کو غائب کر کر ایک من پسند حکومت کو قائم کیا گیا اور ایک من پسند وزیر اعظم کو لا کر اس منصب پر فائز کیا گیا. اگرچہ ہم اس کے شدید اختلاف رکھتے تھے، مگر پھر بھی ہم نے اس کو اس لیے تسلیم کیا کہ ہم کسی صورت میں نہیں چاہتے تھے کہ اس ملک میں جمہوری نظام کا جو تسلسل ہے وہ کسی بھی طرح ڈیریل ہو یا وائنڈ اپ کیا جائے. اس کے خلاف ہم نے ملک گیر احتجاج کیا اور قوم کو آگاہی دی کہ یہ ایک فاسسٹ رژیم ہے اور غیر جمہوری پروسیس کے تھرو اس سسٹم کا حصہ بن گئی ہے، لہٰذا ہم اس کو قبول نہیں کرتے. کچھ لوگوں کی خیال تھا کہ ہم اسلام آباد کے تحت کوئی قبضہ کر کے اس کو ہٹائیں گے یا ہم کوئی اور طریقہ کار اپنا کر اس ملک میں عدم استحکام کی شکل اپنا کر ایک نیا رخ تبدیل کریں گے. مگر ہم نے ایسا نہیں کیا. ہم نے پونے 4 سال گزرنے کے بعد پارلیمنٹ کے ذریعے، ووٹ کی طاقت کے ذریعے، بیلٹ کی طاقت کے ذریعے عمران خان کی رژیم کو اس کے گھر واپس بھیجا. طاقت کے بلبوتے پر نہیں، بلٹ کے بلبوتے پہ نہیں، بلکہ بیلٹ اور ووٹ کے ذریعے ہم نے اس کو چینج کیا، جس کو ہم تحریک عدم اعتماد اور ان ہاؤس ہم نے اس میں تبدیلی لے کے آئے. آج 8 مہینے گزرنے کے باوجود، 7-8 مہینے گزرنے کے بعد جو 4 سال کا گند انڈر تھا وہ ہم نے اپنے کندھوں پہ ضرور اٹھایا. ایک طریقہ کار یہ بھی تھا کہ ہم اس کو 1.5 سال اور چلنے دیتے اور ہمیں کیا ضرورت تھی یہ بوجھ اٹھانے کی. جب فریش، فری اور فیئر الیکشن ہوتا پھر ہم دیکھ لیتے. مگر ہم نے یہ بوجھ اپنے پہ اٹھایا اور اس کی بنیادی وجوہات یہ تھیں کہ پاکستان ایک اکنامیکل کرائسس میں جا رہا تھا. پیٹرول کی قیمتیں اگر اس وقت انہوں نے بتدریج کم کی تھیں، مگر اس کا خمیازہ ہم نے آنے کے بعد بھگتا. ڈالر کی پرائس اگر انہوں نے کنٹرول کری تھی تو وہ آرٹیفیشل طریقے سے کنٹرول کی گئی. پورا اسٹیٹ بینک آپ نے IMF کے حوالے کیا گیا اور اس کے بعد آپ نے وہاں سے نکلنے کے بعد یہ فرمایا کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے. میں ان کی یاد دہانی کرا دوں، آپ کی کابینہ میں 13 افراد امپورٹڈ تھے جن کے دستاویزات موجود ہیں، گوشوارے وہاں پہ موجود ہیں. آپ کے تمام کابینہ کے لوگ 13 کے 13 امپورٹڈ تھے. اب آپ نے اسٹیٹ بینک کا گورنر بھی اپنی مرضی کا لگایا جو IMF نے آپ کو اپوائنٹ کر کے دیا. آپ نے وزیر خزانہ بھی امپورٹڈ کر کے لا کے بٹھایا گیا. آپ نے شہزاد اکبر کو بھی امپورٹ کر کے لا کے بٹھایا. آپ نے زلفی بخاری کو بھی امپورٹ کر کے بٹھایا. ثنا جو
انکم سپورٹ پروگرام کی، ان کو بھی امپورٹ کر کے بٹھایا گیا. پوری کابینہ آپ نے امپورٹڈ طریقے سے بھری، ہم نے آپ کو کوئی جواب نہیں دیا. اس کے بعد آپ جلسے میں کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا جی امریکی سازش ہو گئی اور ہمارے ساتھ مداخلت کی گئی اور ہماری گورنمنٹ کو تبدیل کیا گیا. وقتاً وقت گزرتا گیا اور آپ نے آج اس کا انجام دیکھ لیا کہ نہ کوئی سازش کی گئی، نہ کوئی کانسپریسی تیار کی گئی. مگر سوال یہ ہے کہ قوم کو آج جس طرح گمراہ کیا جا رہا ہے، کہا جاتا ہے کہ میں سول سپریمیسی کی جنگ لڑ رہا ہوں. یہ سول سپریمیسی کی جنگ نہیں ہے، یہ عمران خان نیازی کی خود کی جنگ ہے سپریمیسی کی. یہ عمران سپریمیسی کی جنگ ہے. اور تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کر رہا ہوں. میں بہت تصدیق سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست نہیں کر رہے. اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست ہمارے اکابر اور اسلاف نے کی ہے. اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست مولانا شاہ احمد درانی نے کی ہے. اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست مفتی محمود صاحب نے کی ہے. اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست ماشاء اللہ کے تمام ادوار کے اندر سردار مینگل صاحب نے کی ہے، بزنجو صاحب نے کی ہے، نواب اکبر بگٹی نے کی ہے، بادشاہ خان نے کی ہے، ولی خان نے کی ہے. یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست تھی. آپ جو سیاست کریں وہ اینٹی اسٹیٹ سیاست ہے. اور اینٹی اسٹیٹ سیاست اس ملک کے اندر ایک قوم کا کوئی بھی بچہ قابل قبول نہیں سمجھتا. میں آج اپنی اسٹیبلشمنٹ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر یہی حرکات ایک عام پاکستانی کرے تو اس کی کیا سزا ہوگی؟ کیا وہ غداری کا مرتکب نہیں ہے؟ آپ ریاست پاکستان کی اسٹیٹ کو، پاکستان کی افواج کو چیلنج کرتے ہیں. آئے دن آ کے آپ افسران کے نام لے کر ان کو نشانہ بناتے ہیں اپنی غلاظت اور بھری اور گند بھری زبان سے. اس کے کیا نتائج نکلیں گے؟ پاکستان کی افواج کے ساتھ آپ کے اختلافات ہیں اور اختلافات ہمارے بھی رہے ہیں، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. وہ تو آپ جب چاہیں ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر کے مسئلے کے حل نکال سکتے ہیں. مگر یہ جو طریقہ کار نکالا ہے، روڈ پہ کھڑے ہو کے اسٹیٹ کو آپ چیلنج کرتے ہیں، پاکستان کی افواج کو آپ جو زبان میں آپ کے آتا ہے، اگر آپ نارمل پوزیشن میں تو بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آتا آپ کیا کہہ رہے ہیں، اور اگر آپ 8 بجے رات کو کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو نہیں پتا ہوتا آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا اس صورتحال میں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا فرلانگ مارچ ہے اور شارٹ مارچ جو بھی تھا وہ آپ لے کے اسلام آباد چڑھنے آ رہے ہیں. اگر آپ کا ارادہ ہے تو وہ انشاءاللہ یہ خواب بھی آپ کا ادھورا ہوگا، پورا نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. آج ان سے یہ پوچھا جائے کن ممالک کے کہنے کے اوپر آپ نے محمد بن سلمان کا دورہ کینسل کروایا؟ کیوں 21 تاریخ 3 مہینے سے دی گئی تھی محمد بن سلمان کے اور تمام وزراء جو سعودی عرب سے آ رہے تھے ان کا جو دورہ منسوخ کیا گیا؟ کس کے کہنے پہ کرایا گیا ہے؟ کس نے آپ کو فورن فنڈنگ دی؟ کس کے کہنے کے اوپر آپ نے یہ سارے عمل کیا پروسیس؟ مگر ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اب ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کس حال میں خوش ہیں؟ آپ کے جو الفاظ ہیں اور جو آپ کے حرکات ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ میں ہی پریزیڈنٹ بن جاؤں، میں ہی وزیر اعظم بن جاؤں، میں ہی چیف منسٹر بنوں، میں ہی گورنر بنوں، میں ہی سینٹ کا چیئرمین بنوں، اور میں ہی الیکشن کمیشن کا چیف بن جاؤں، میں ہی وزیر اعظم بن جاؤں، تب سب کچھ اچھا ہے. باقی اگر کوئی اور بنے تو بڑا پرابلم ہے مجھے. آپ اس کے ذہنی حالت دیکھیے کہ جس دن حلف برداری کی تقریب تھی اس دن عمران خان نے ایک پیغام بھجوایا کہ کسی صورت میں بھی شہباز شریف کے علاوہ کسی اور کو بنا دے تو مجھے منظور ہے، مگر شہباز شریف وزیر اعظم نہ بنے. شہباز شریف سے آپ سیاسی اختلاف تو کر سکتے ہیں مگر شہباز شریف کے کام سے تو آپ اختلاف نہیں کر سکتے. مگر نہیں، ان صورتحال میں آپ ذرا یہ سمجھائیں مجھے کوئی کہ آج جس طرح انڈیا، برطانیہ، کینیڈا اور نیو یارک میں جو اوورسیز پاکستانیوں کو اس طرح اسٹیٹ کے خلاف برگلایا گیا ہے، روڈوں میں نکالا گیا ہے، کوئی کسی جنرل کا نام لے لیتا ہے، کوئی کسی کرنل کا نام لیتا ہے، کوئی کسی بریگیڈیئر کا نام لیتا ہے، یہ پاکستان کے اندر 75 سالہ تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا. اس سے سخت ترین دور میں بھی کبھی بھی آج تک
کسی پاکستانی نے اس طرح حرکات نہیں کی جس طرح یہ کر رہا ہے. تو میں یہ پوچھتا ہوں اسٹیٹ کہاں ہے ہماری؟ کیوں اسٹیٹ ایکشن نہیں لیتی ان کے خلاف؟ اگر یہ چیزیں کوئی اور کر رہا ہو تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں قیامت برپا ہو جاتی ہے، مگر اس کو فری ہینڈ ہے. یہ کس کا لاڈلا ہے یہ ابھی تک ہمیں خود نہیں سمجھ میں آتا. کہاں سے ہر چیز سے بری ذمہ ہے. اس کے لیے نہ کوئی کورٹ ہے، نہ ہائی کورٹ کوئی اپیرنس ہے، نہ کوئی سپریم کورٹ کی اپیرنس ہے. یہ تو چاہتا ہے سارے ججز بھی میرے ہوں، میں ہی خود اپنا فیصلہ کروں اور میں ہی سب کچھ نظام چلاؤں. اس طرح یہ نہیں چلے گا. حکومت اپنی مدت بھی پوری کرے گی اور انتخابات بھی وقت پر ہوں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے کوئی رد و بدل نہیں ہوگا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اکنامیکل انڈیکیٹرز جو اس سے پہلے کے تھے آج بتدریج بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اچھے نہیں ہوئے ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بہت اچھے ہو گئے ہیں، مگر بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ ہم نے گرے ایریا سے نکال کر اس کو وائٹ ایریا میں لے کے آئے ہیں. ہم نے ڈیفالٹ ہونے سے اس ملک کو بچایا ہے. آپ خود یہ بتائیں کہ شاہ زیب خانزادہ نے جو آپ پہ ایلیگیشن لگائے ہیں، فائنینشل ٹائمز نے جو آپ پہ ایلیگیشن لگائے ہیں، مڈل ایسٹ نیوز پیپر نے جو آپ پہ ایلیگیشن لگائے ہیں، آپ ان پہ کیس کب کر رہے ہیں اور ان کے خلاف محاذ کب کھولیں گے؟ آپ اگر وہ غلط ہیں تو آپ ان پہ کیس کب کریں گے؟ آج تک آپ نے ان پہ کیس نہیں کیا ہے اور وہ اسی طرح فائنینشل ٹائمز بھی اپنی خبریں چھاپتا ہے کہ آپ ایک کرپٹ ترین سیاستدان ہیں. آپ کے اطراف میں جو لوگ ہیں وہ بھی کرپٹ ترین ہیں. آپ اس ملک کے توشہ خانہ کے سرٹیفائیڈ انٹرنیشنل چور ہیں. اور پھر آپ ہمارے ملک کے اندر تمام حکومتی اداروں کو، تمام بیوروکریسی کو، تمام اسٹیٹ کے اداروں کو، بیوروکریٹس کو، سب کو کرپشن کا نشانہ بناتے ہیں اور اپنی من پسند طریقے سے جس کو چاہتے ہیں ذلیل کرتے ہیں اور جو آپ کو پسند نہ آئے اس کے خلاف ہے کہ آپ محاذ کھڑا کرتے ہیں. اس طرح ملک نہیں چلتا. ملک کو آپ اگر ڈیریل کرنا چاہتے ہیں تو پاکستانی قوم اس بات سے بھرپور طریقے سے آگاہ ہے کہ یہ معاملہ زیادہ دن نہیں چلے گا. اور پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں قائم مقام شاہ محمود قریشی صاحب، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے چیئرمین کو سمجھائیں کہ اس طریقے سے حالات اس ملک میں نہیں چلتے. آخر میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ شاید میری پسند کا یا میرے مطلب کا آرمی چیف لگ جائے. یہ آرمی چیف لگانا آپ کے منصب پہ جہاں آپ بیٹھے ہیں آج، کیونکہ آپ حزب اختلاف میں بھی نہیں ہیں نہ حکومت میں ہیں، لہٰذا آپ 3 میں ہیں نہ 13 میں ہیں، آپ کی مطلب کا اور آپ کی پسند کا آرمی چیف نہیں لگے گا. آرمی چیف وزیر اعظم کی صوابدید ہے اور وہی سمری پہ سائن کریں گے اور وہی آرمی چیف بنے گا جس کو آئینی طور پر حق حاصل ہے، وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے. اس معاملے کو جتنا آپ الجھائیں گے اتنا آپ کے لیے تکالیف بڑھیں گی. آپ جو لانگ مارچ کر کے 26 تاریخ کو آنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی یہ سازش بھی ناکام ہوگی. بہت بہت شکریہ. اگر کوئی سوالات ہیں تو میں حاضر ہوں. اس سے پہلے آج تک میرے آرمی چیف تھے تو عوام کو کبھی شور نہیں مچا، آج عوام کے اندر کھبری بچی ہے. کیا وزیر اعظم جب اسے کھبری کرتا ہے تو وزیر اعظم کی صحافی ہے، اس کے اندر مشاورت تو ان لوگوں سے ہونا چاہیے حکومت میں، یا ایسے لوگوں سے یہ مشاورت جس پہ اس کو اعتراض ہے، عمران صاحب کا اعتراض ہے کہ جناب یہ مشاورت اپنے بڑے بھائی سے کر رہا ہے جس کے اوپر کیسز ہیں یا جو مفرور ہے. تو یہ بتائیے کہ کہاں پہ پہلا وقت کے طرف اسکول سے ہو رہا تھا، تو کیا وجہ ہے کہ یہ آرمی چیف کی تقرری پہ اتنا متنازع پیدا ہو؟ دیکھیں، آرمی چیف کے اس پروسیس کو متنازع بنایا گیا ہے، حالانکہ ایسی کوئی عمل نہیں ہے. جو سینیورٹی کے لیول پہ ایک پروسیس کے تھرو آتے ہیں نام، وہ وزیر اعظم کی صوابدید ہوتی ہے، وہ اس پہ دستخط کرتا ہے سمری پہ اور واپس بھیج دیتا ہے. مگر اس پروسیس کو 2 مہینے سے ٹارگٹ کیا گیا
باقاعدہ یہ ٹارگٹ کیا گیا کہ نومبر کے مہینے میں لانگ مارچ لے کے آیا جائے گا. اس سے پہلے لانگ مارچ کیوں نہیں کیا آپ نے؟ اور اب اس کے بعد آپ گھر کیوں بیٹھ گئے؟ آپ لے کے آتے. جو لانگ مارچ لاہور سے گجرات تک جانے میں 5 دن لگتا ہے اور ایک گولی لگنے کے بعد 1 گھنٹے میں لاہور کے ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے، وہ لانگ مارچ کس قسم کا لانگ مارچ تھا؟ یہ بھی تو بتایا جائے نا. یہ ایک پروسیس ہے، بالکل ٹھیک ہے، مگر اس معاملے کو متنازع بنایا گیا ہے. قوم کو اس بارے میں گمراہ کیا گیا ہے کہ یار یہ معاملہ جو ہے نا، اگر یہ اس طرح ہوگا تو فوج ہماری ذمہ دار ہے ان سارے حرکات کی. فوج یا ریاست جو ہے وہ اس قسم کی حرکات میں ملوث ہے کہ وہ پروسیس کو ڈیریل کرنا چاہتی ہے، جبکہ آپ اپنی پسند کا لانا چاہتے ہیں جو آپ کے تابع دار ہو. یہ ایک ادارہ ہے، اس کو ادارہ ہی رہنے دیں، اور اس کی حدود کا تعین آئین کے اندر موجود ہے. ہم بھی ان سے اختلاف رکھتے ہیں جب وہ آئین سے تجاوز کر جاتے ہیں، مگر اس طرح کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہوتا کہ آپ ایک چیف کو اس کی پوزیشن کو یا اس کے پروسیس کو ایک ادارے کے متنازع بنا کے کھڑا کر دیں اور اس کو عالمی دنیا جو ہے وہ سمجھے کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ بنا ہوا ہے اس ملک کے اندر. آپ یہ دیکھیں نا کہ جس دن انہوں نے اپنی میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں مگر میں کہہ لیتا ہوں، جو اپنی غلاظت منہ سے انہوں نے بکی، اور اس کے بعد DGI نے پریس کانفرنس بھی کی. پورے انڈیا نے اگر کسی چیز کو ہٹ کیا ان کے الیکٹرانک میڈیا نے تو وہ ہماری ریاستی ادارے تھے. انڈیا نے عمران خان کو تو ہٹ نہیں کیا، مگر ہمارے افواج پاکستان کو، اسٹیٹ کو چیلنج کیا گیا. یعنی یہ تاثر پورے دنیا میں قائم کرا گیا کہ سول سپریمیسی نہیں ہے، یہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ کی پروسیس تھرو ہو رہا ہے. تو یہ تو تاثر بالکل غلط ہے. دوسرا آپ نے فرمایا کہ اکنامیکل انڈیکیٹرز کے بارے میں، بالکل اس سے پہلے تو حالات کیا تھے اور اس کے بعد کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. گرے ایریا سے وائٹ ایریا میں آئیں، آگے بھی آپ کو جو کشن اور مل رہا ہے وہ زیادہ بہتر کی طرف جائے گا. اسحاق ڈار صاحب نے کافی چیزیں اپنی جتنا حد الامکان وہ 1.5 مہینے کے اندر کر سکتے انہوں نے کیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ہمیں بتایا ہے کیبنٹ کے اجلاس کے اندر کہ ڈالر جو ہے مزید اپنی اوریجنل بیلنس کی طرف انشاءاللہ محنت کر رہے ہیں، آ جائے گا. اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اب آپ دیکھیں نا 3-4 روز ہو گئے، 5 دن ہو گئے ہیں، بارہا الیکٹرانک میڈیا پہ یہ بات پھیلائی جا رہی ہے ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے، ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے. خدا نہ خواستہ، یعنی اللہ نہ کرے، یعنی اس قسم کی کوئی گفتگو جو لوگ پھیلاتے ہیں وہ بھی تو ایک غلط ہے. آخر ہم جماعت بن کر یا سیاسی قائدین بن کر چھوڑ کر ایک محب وطن پاکستانی بن کر یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اس قسم کے ٹرینڈ اور ٹرولنگ کرنے سے کس کو نقصان ہوگا؟ ملک کو نقصان ہوگا. بھائی پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، پاکستان ہے تو پارلیمنٹ بھی ہے، فوج بھی ہے، ملک بھی ہے، ہمارے لوگ بھی ہیں. اگر پاکستان کے خلاف ہی آپ سب گیم کرنا نکلیں گے تو پھر کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں رہے گی. صاحب یہ بتائیے گا کہ اتنے لیٹ کیوں ہو گیا آرمی چیف کے آپ اعلان کرنے میں؟ یہ تو اس وقت لوگ جو ہے پریشانی کے عالم میں ہیں، آزاد چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو آپ اعلان کرتے ہیں. سر پہلے بھی آرمی چیف نے 2 مہینے پہلے اعلان کر دیا جاتا تھا. یہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ انہوں نے ایسا تاثر قائم کیا. نہیں، خیر پچھلی دفعہ بھی ایک لیٹ پروسیس کے تھرو ہوا تھا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس کی ڈیڈ لائن موجود ہے اور یہ مائنڈ اینڈ نرو کا گیم ہے، اور میرے خیال سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے. مگر اس کی مثال یہ نہیں بنتی کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. اس سے پہلے بہت دفعہ ہو چکا ہے، 2 دفعہ ہو چکا ہے. اگر آپ پیچھے ہسٹری میں جائیں بہت دفعہ ہو چکا ہے. 2 دفعہ تو ہم اپنی زندگی میں دیکھ چکے ہیں کہ ہو چکا ہے. کوئی ایسا پروسیس نہیں ہے. ان کا یعنی ان کا اپنے پروسیس کے اوپر ہے کہ وہ جس طرح بھی چاہیں. میں نے آپ سے کہا نا مائنڈ اینڈ نرو کا گیم ہے یہ. تو جتنی قوت برداشت ان میں ہے وہ کریں عمران خان صاحب. ہمیں تو کوئی ماشاء اللہ تو اب اس ملک میں ممکن نہیں ہے. اور جہاں تک رہا، اگر ماشاء اللہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ماشاء اللہ لگتا ہے تو ہم تو اس کے خلاف ہی رہیں گے. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم کسی ماشاء اللہ کی حمایت کر سکتے ہیں. ہم جمہوری پسند لوگ ہیں. ہم نے اپنی زندگیاں ڈیموکریٹک پروسیس کو بچانے میں لگائی ہیں، نہ کہ ماشاء اللہ لگوانے میں لگائی ہیں. یہ شاید عمران خان کی خواہش ضرور ہوگی کہ ماشاء اللہ لگا دیں خدا نہ خواستہ اور پھر ان کے ہاتھ میں شاید کچھ بچ جائے. تو یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے.
دیکھیں یہ ایک خبر ہے، اس کی تصدیق ابھی کسی نے نہیں کی ہے. 4 دن سے یہی خبر چل رہی ہے. وہ چلے گئے ہیں، کوئی کہتا ہے وہ وہاں بیٹھے ہیں، کوئی کہتا ہے وہ وہاں بیٹھے ہیں. کل رات وہ شاید ایک نیوز چینل کو انہوں نے ملاقات بھی کی ہے لندن میں. تو مجھے نہیں معلوم ہے، میں اصل میں میری عادت نہیں ہے یہ سوشل میڈیا کی ٹرولز کو دیکھ کر اپنا کوئی ذہن بناؤں. جب تک میں اس کو خود تصدیق نہیں کرتا ہوں تو میں اس پہ کوئی کامنٹ پاس نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ٹرولنگ تو آپ جس کی اس وقت حال یہ ہے کہ آپ جس کی چاہیں عزت کو اوپر نیچے کرتے ہیں، کسی کی چاہیں آپ بے عزتی کرا دیں، کسی کی چاہیں کردار کشی کرتے ہیں، کسی کی جو دل میں آئے. سوشل میڈیا ایک ٹول ہے جو ہمارے معاشرے میں شاید اس غلط طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس کو اس طرح استعمال نہیں ہونا چاہیے. تھینک یو سر.